अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमेर और आज हम ऑफिस मैनेजमेंट की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास के अंदर हम क्या कुछ पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट करें और कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए फेसबुक ग्रुप में आएँ और वहाँ पे अपने कमेंट पास करें। वहाँ पे बताएं कि क्या आपको इस कोर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए वो लोग लाजमी फॉर्म के ऊपर रजिस्टर हों ताकि आपको सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास कलेक्शन हो सके आप लोगों के डाटा की। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है और इसके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशंस आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ी होंगी। देखें, एक सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिवाइसेस की तरह से या जो है वो प्रोडक्ट्स की तरह, कंप्यूटर भी एक प्रोडक्ट है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो हमें डिफरेंट फीचर्स परफॉर्म करती है या हेल्पफुल है हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में। इसमें इनपुट एंड आउटपुट इज़ इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर क्या करता है, बेसिकली हम उसको डाटा देते हैं तो दैट इज़ एन इनपुट। हम किसी भी तरह से कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, दैट इज़ इनपुट, एंड उसको हम कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको, और उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके रिस्पॉन्स में जो भी हमें नज़र आता है दैट इज़ आउटपुट। तो कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन में एक डेफिनेशन ये भी है, और कहीं पे मुख्तलिफ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि एक इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाली मशीन है जो क्या करती है, कैलकुलेशन वगैरह करती है, परफॉर्म करती है। दे वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सो हमें इसकी बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर की बेसिक्स जो सी हैं वो क्या है, हमें इससे क्या है, क्या उसके अलावा हम डिफरेंट जगहों से या डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, इट टेक इनपुट ऑफ द डाटा, ठीक है, इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोसेस डाटा टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है और सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस से डाटा प्रोसेस हो रहा है, माइक है, कैमरा है, कीबोर्ड माउस है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसर सीपीयू जो है उसको प्रोसेस कर रहा है, डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, मेमोरी के साथ, मेमोरी में भी स्टोर होगा डाटा अगर यूज़फुल है, दैट इज़ अ मेमोरी, ठीक है। यूज़फुल है तो वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है या मेमोरी से लिया जा रहा है और उसको आउटपुट दे रहा है। ये डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इसका आउटपुट आ रहा है, स्क्रीन है और कोई अदर थिंग जो है वो आपकी डिस्प्ले लेआउट है या वट एवर कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे प्रिंटर हो सकता है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस पे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको कंप्यूटर किस तरह से ये जो डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं और फंक्शनलिटीज़ हैं वो ओवरऑल क्या काम कर रही हैं। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स दो हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिमिलरली जैसे हम ह्यूमन की एग्जांपल लें, हमारे जिस्म के बेसिक दो ही कोर थिंग्स हैं, एक हम हार्डवेयर हमारा है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर से मुराद हमारी पूरी बॉडी है और सॉफ्टवेयर हमारी रूह हो सकती है, ठीक है, जो हमारे इस पूरे ऑपरेशन को, प्रोसेस को परफॉर्म करती है। और हार्डवेयर क्या है हमारा, हार्डवेयर हमारी जो है पूरी बॉडी, जिस्म पूरा है, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर कलेक्शन फिजिकल एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स हैं, लाइक
کی بورڈ ماؤس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیز آر ہارڈ ویئر کمپوننٹس. مانیٹر ماؤس کی بورڈ وغیرہ ان پٹ ڈیوائسیز اس میں آ جاتی ہیں. اب ہارڈ ویئر کے اندر ہی ان پٹ ڈیوائسیز ہیں. کون کون سی ان پٹ ڈیوائسیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کی بورڈ، نمیرک پوائنٹنگ ڈیوائسیز، ریموٹ کنٹرول، آپ کا جو ٹی وی ریموٹ ہوتا ہے، جو اسٹک گیمز کھیلنے کے لیے، ٹچ اسکرین. موبائل فون کے اندر بہت زیادہ یوزیج ہے ٹچ اسکرین کا. اسکینرز ہیں، گرافک ٹیبلٹس ہیں، سو آن، ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ. تو یہ ان پٹ ڈیوائسیز ہیں. سمپلی یوں سمجھ لیں کہ وہ تمام ڈیوائسیز جہاں سے ہم کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن پاس کر سکتے ہیں، دوز آر کالڈ ان پٹ ڈیوائسیز. موبائل فون از ناٹ این ان پٹ ڈیوائسیز. موبائل فون کا ٹچ جو ہوگا ہے، جو اکثر سم ٹائمز ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم موبائل فون کو یوز نہیں کر پا رہے تو ہم اس کو ریپیئر کرواتے ہیں. دیٹ از اے ٹچ. موبائل فون ٹچ از دا ان پٹ ڈیوائس. تو موبائل فون ایک پوری کمپیوٹر کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، میک اٹ شور. اوکے، ایک ٹپ میں آپ کو ساتھ دیتا جاؤں کہ ہمارا جو کی بورڈ ہوتا ہے دیٹ از کوورٹی کی بورڈ. کوورٹی اس کو کیوں بولتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کوورٹی یہ کہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی پہلی کیز دیکھیں QWERTY کوورٹی. سو دیٹ دس کی بورڈ از کالڈ QWERTY کی بورڈ. اس کی یہ ارینجمنٹ جو ہوتی ہے، ارینجمنٹ اس لیے اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ اس میں سے کچھ کیز، یہ ہم آگے لیٹر آن ڈسکس کریں گے کی بورڈ کو کیسے یوز کریں گے، اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں اور کس وجہ سے یہ ہے. میں سمپلی بتا دوں کہ یہ کچھ ایسی کیز ہیں جو کہ زیادہ یوز ہوتی ہیں، ان کو فنگرز کے حساب سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ پوری اس کے بیہائنڈ ایک تھیوری ہے. بہرحال QWERTY کی بورڈ کی جنرل 104 کیز ہوتی ہیں. یہ جو کی بورڈ ایک ہوتا ہے اس کی 104 کی بورڈ جو اسٹینڈرڈ ہے. اس سے زیادہ بھی کیز ہو سکتی ہیں. دیٹس ڈپینڈ اپون کی بورڈ. اور کچھ اگر ڈی اسٹینڈرڈائزڈ کی بورڈ ہوں تو وہ اس سے کم بھی کیز ہو سکتی ہیں. ہارڈ ویئر میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، CPU جس کو بولتے ہیں. CPU Central Processing Unit. CPU have 3 components. Latest CPU has 3 components. پرانے CPUs old studies میں ALU اور CU پڑھا جاتا تھا. اب رجسٹر بھی CPU کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. رجسٹر کو ہم بعد میں آتے ہیں. ALU دیکھیں ایک سمپل، میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. CPU Central Processing Unit، ٹھیک ہے، جو کہ پورے کمپیوٹر کے پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے ہمارا برین ہے، ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کے ایک ایک کمپوننٹ کو اور ایک ایک پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے. سملرلی CPU بھی کمپیوٹر کے لیے ایک برین کے طور پر کام کرتا ہے. اس کے نا پارٹس ہیں. ہیومن برین کے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں جی پارٹس ہیں. ڈیفینیٹلی پارٹس ہیں. ان تمام پارٹس کے اپنے اپنے یوزیج ہیں. تو کوئی پارٹ برین کا، کوئی دماغ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، اور دماغ کا کوئی پورشن جو ہے برین کا کوئی پارٹ کوئی یہ کام کرتا ہے اور کوئی حصہ کوئی کام کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو کمپیوٹر ہے اس کا بھی ڈفرینٹ حصے ہیں، ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. تو ALU CPU کے پارٹس جو سے ہیں ان میں ALU ایک پارٹ ہے جو کیا کام کرتا ہے، ارتھمیٹک، لاجیکل، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، اس طرح کے ڈفرینٹ آپریشنس. ارتھمیٹک، یہ سارے ارتھمیٹکس ہیں. سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، لاجیکل آپریشنز کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ گریٹر دین، لیس دین کو ہیں، کہ مطلب کہ 0 از لیس دین 1، سو آن. اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ لاجیکل آپریشنز وغیرہ کہتے ہیں. ارتھمیٹک پلس مائنس وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ CPU کا پارٹ اس طرح کام کرتا ہے. کنٹرول یونٹ کنٹرولنگ سے ریگارڈنگ کوآرڈینیٹ کرتا ہے ڈفرینٹ کمپوننٹ سے، کدھر سے ڈیٹا آنا ہے، کدھر کو جائے گا، کیوں آ رہا ہے، کیوں جائے گا،
ایک ڈیٹا پروسیس ہونے کے بعد کدھر کو جائے گا، وہ میموری کو جائے گا یا انسٹرکشن کے اکارڈنگلی کنٹرول کرتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے ایک فائل یو ایس بی سے کاپی کر کے آپ اس کو میموری میں سٹور کر رہے ہیں، تو کنٹرول یونٹ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے پروسیس کر کے اس کو میموری میں سٹور کر رہا ہے. دیٹ از پروسیس آف کنٹرول یونٹ. تو اگر وہی یو ایس بی سے اگر وہی ڈیٹا آپ پلے کر رہے ہیں کمپیوٹر میں، سٹور نہیں کر رہے، تو وہ کنٹرول یونٹ صرف اس کو یو ایس بی سے لے کر اس کو آپ کے ڈسپلے پہ شو کروائے گا. ٹھیک ہے. رجسٹرز ایک چھوٹی، بہت چھوٹی میموری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ یہ سی پی یو ہے تو اس کے اندر ہی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے بہت فاسٹلی. ایکچولی کیا کر رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے سی پی یو، اس کو پروسیس کرتا ہے اور دوبارہ اس کو دیتا ہے. تو یہاں سے ادھر آنے تک لیٹ سپوز اگر اس کو ٹائم لگ رہا ہے، تو وہ ٹائم بچانے کے لیے رجسٹر جو کہ سی پی یو کے اندر ہے اس کے اندر اس ڈیٹا کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور وہیں سے پروسیس کر لیا جاتا ہے تاکہ، اور جس دوران وہ اس کے اندر سٹور ہوتا ہے اس دوران جب جیسے ہی وہ کمپیوٹر نیکسٹ اس پر ڈیٹا کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، تو جو یہ رجسٹر ہوتا ہے، رجسٹر کیا کرتا ہے، پیچھے سے نیا ڈیٹا منگوا لیتا ہے تاکہ سی پی یو کی پروسیسنگ ٹائم انکریز کیا جا سکے. تو یہ ایک بہت چھوٹی میموری ہوتی ہے، یہ ایم بیز پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 9 ایم بی کیشے، 6 ایم بی کیشے، 4 ایم بی کیشے پروسیسرز آتے ہیں. تو یہ ایم بیز پہ ڈپینڈ، بہت چھوٹی میموری ہے. تو یہ کمپیریٹیولی جتنی کمپیوٹر کے قریب ہے اتنی چھوٹی ہے. اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن. پرائمری میموری کون سی میموری؟ دیکھیں، دو قسم کی پرائمری میموری ہے، ایک ریم ہے، ایک روم ہے. ریم کیا کہتے ہیں؟ رینڈم ایکسیس میموری. اب ریم کے اندر وہ سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے جو کہ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور پروسیسز جتنی بھی کمپیوٹر پروسیسز پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ ریم کے اندر سٹور ہوتے ہیں. یہ تب تک اس کے اندر سٹور رہیں گے جب تک کمپیوٹر میں بجلی ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے. جیسے ہی کمپیوٹر بند ہوگا تو یہ ریم کلوز ہو جائے گی، اس میں ڈیٹا ختم ہو جائے گا. اس کی میں ایک سمپل اگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا. لیٹ سپوز آپ کمپیوٹر کے اوپر کوئی گیم کھیل رہے ہیں، آپ موبائل میں بھی گیم کھیلتے ہیں. تو کیا ہوا، موبائل میں گیم کھیلتے درمیان اپلیکیشن بند ہو گئی یا موبائل بند ہو گیا. دوبارہ جب آپ نے سٹارٹ کیا اس کو، تو کیا ہوا، وہ جو گیم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگی، جبکہ آپ نے اس میں کوئی 500 سکور کیا ہوا تھا. وہ سکور کدھر گیا؟ وہ ایکچولی ریم کے اوپر سٹور ہو رہا تھا فور ٹیمپرری بیسس. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو گیا. اب دوسرا وے یہ ہے، جب آپ نے 500 سکور کیا تو آپ نے اس کو سیو کر لیا اس گیم کو. تو وہ جو سیو ہوتی ہے وہ پرماننٹ میموری جو کہ سیکنڈری میموری ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے سٹور ہوتا ہے. ہم واپس آتے ہیں روم. اسی طرح سے اس کو ریم کو ہم لیٹر آن بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. ریم ہر کمپیوٹر کی ڈیوائس میں موجود ہوتی ہے. 2 جی بی، 4 جی بی، 8 جی بی، جتنی زیادہ ہوگی اتنی اس کی سپیڈ انہینس ہوتی ہے. ڈپینڈز آن یور نیڈ. ٹھیک ہے، نیڈ پہ. میں اس کے لیٹر آن فردر آنے والے لیکچرز میں کمپلیٹ اس کی ڈسکشن ہوگی کہ ہم کمپیوٹر میں کتنی ریم کتنے کے لیے، کس کے لیے یوزیج ہوگی، ہمیں اس کو علاوہ کیسے ہم سپیڈ کو انہینس کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ ڈیٹا کی پروسیسنگ کی باعث بھی بنتی ہے، تو اس سے سپیڈ بھی انہینس ہوتی ہے، ڈیٹا کو پروسیس سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. سیکنڈ ہے روم. روم بھی ایک پرماننٹ میموری ہوتی ہے. کمپیوٹر کے اندر روم کے اوپر ایک ایسا ڈیٹا سٹور ہوا ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ہوتا ہے. اس کو اسپیسیفک وے سے چینج کیا جا سکتا ہے، ایلس وہ چینج نہیں ہوتا. لائک ٹائم ہو سکتا ہے کمپیوٹر کا
कंप्यूटर की बायोस हो सकती हैं जो कि लोडिंग के वक्त, कंप्यूटर लोडिंग के वक्त इस्तेमाल होता है। ये आप सिंपल एग्जांपल ले लें, डिजिटल वॉचेस होती हैं, उसको जब बंद कर देते हैं तो जब ऑन करते हैं तो वो दोबारा उसके ऊपर वो चीज़ें एज इट इज़ होती हैं, दोबारा आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ती। वो जो डाटा की बहुत सी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो रोम के अंदर स्टोर हो जाती है। इसी तरह से जो होती है, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर रोम आ रही है, वो एक्चुअली हार्ड इंटरनल मेमोरी को ही रोम का नाम दिया जाता है। वो एक्चुअली उसकी मेमोरी होती है जिसके ऊपर पूरा डाटा स्टोर हो रहता है। लेकिन बेसिक उसकी थीरी रोम की ये है कि ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसके अंदर स्टोर होता है डाटा, और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट प्रोसेसेस को जैसे जैसे स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो उसको कैसे पता चल जाता है कि ये टाइम है और यहाँ से हमने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें रोम में, प्राइमरी मेमोरी की रोम में स्टोर होती है। अच्छा जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव आती है हमारी, जो आप ये देख सकते हैं, ये हार्ड ड्राइव है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है। इसके अंदर डिस्क चल रही होती हैं। ये देखें, ये इसकी इनर जो है शेप है, इसके अंदर डिस्क हैं जिसके ऊपर डेटा स्टोर हो रहा होता है। और ये जो ड्राइव दिखाई गई है, ये कंप्यूटर की, लैपटॉप की, सॉरी, ये ड्राइव है। अब लैपटॉप और कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है और लैपटॉप जो है, डेस्कटॉप और लैपटॉप के दरमियान डिफरेंस होता है साइज़ का, ठीक है, और उसी तरह से उनकी हार्ड ड्राइव भी डिफरेंट होती हैं। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव छोटी होती हैं, छोटे साइज़ में, अप्रोक्सीमेटली आपके हथेली के साइज़ की कह लें, हाथ की हथेली। और इसी तरह से जो कंप्यूटर की, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की ड्राइव्स होती हैं, वो तकरीबन आपके पूरे हाथ के साइज़ के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाती हैं। और इसके इंटरनल इसी तरह से डिस्क होती हैं जो कि घूम रही होती हैं बहुत फास्टली, और उसके ऊपर डाटा स्टोर हो रहा होता है। ये जो लीवर है, ये डाटा रीडिंग और राइटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों, हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर होता है परमानेंटली और वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा डाटा जीबीज़ के अंदर। लेटेस्ट जो हार्ड ड्राइव्स हैं जीबीज़ के अंदर डाटा, टीबीज़ तक डाटा भी स्टोर कर रही हैं। आम तौर पर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर 500 जीबी या 1 टीबी, टेराबाइट, ये मेमोरी मेजरमेंट हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर हमारी मेमोरी आ रही है 2 टीबी तक भी। आम पर्सनल लैपटॉप्स के अंदर जो लेटेस्ट ले रहे हैं उनके अंदर डाटा की स्टोरेज है। बाकी खुद भी इसकी कस्टमाइजेशन की जा सकती है, आप खुद भी लिखवा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में ऐसी डिस्क होती हैं जो कि लेज़र लाइट के साथ डाटा को रीड राइट करती हैं, जैसे सीडीज, डीवीडीज एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि ये ड्राइव आपको नज़र आ रही है, ये ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव है। ये यूं समझ लें कि ये ड्राइव जो है, इसको इस कवर के अंदर रख दिया गया है और इसको जस्ट एज ए यूएसबी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इसको लेके। डाटा ट्रैवलर के तो नाम भी कह सकते हैं इसको, ये यूज़ होती है डाटा लाने ले जाने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बल्क क्वांटिटी में, लाइक 500 GB, 1 TB, 2 TB। तो ये डिपेंड करता है, इसको एक्सटर्नल ड्राइव करते हैं। आप मार्केट में जाके अगर आप लेना चाहें तो मार्केट में जाके आप उनको एक्सटर्नल ड्राइव कहेंगे तो आपको इस तरह की ड्राइव वो आपको दिखाएंगे मिलती जुलती। उसके अलावा भी इस तरह की ड्राइव, लैपटॉप की ड्राइव को भी आप लेकर खुद बना सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि किस तरह से हम एक्सटर्नल ड्राइव बना सकते हैं लैपटॉप की ड्राइव को। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमने हार्ड ड्राइव को स्टडी किया। हार्ड ड्राइव करंटली एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए दोस्तों कि लेटेस्ट हार्ड ड्राइव की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, लेटेस्ट स्टेट ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक सॉलिड स्टेट ड्राइव की पिक्चर है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है कि इसमें कोई डिस्क नहीं होती। इसमें हमने देखा कि उसमें डिस्क है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, इसमें डिस्क नहीं होती
اور یہ زیادہ فاسٹر ہے اس کے نسبت، اور یہ زیادہ فاسٹلی آپریشن پرفارم کرتی ہے. لیٹسٹ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر یہ یوز کی جا رہی ہے. دا فیچر آف دی ہارڈ ڈسک آ چکی ہے اس وقت، لیکن تھوڑی سی ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تھوڑی سی ایکسپینسو ہے جس کی وجہ سے اس کو افورڈیبلٹی ابھی چھوٹے پیمانے پہ جو ہے وہ کرنا آسان ہے. بڑی جو ڈرائیوز ہیں وہاں پہ یا زیادہ اگر آپ ایکسپینسو وے میں جائیں تو نو پرابلم، دیٹ از این ایزی اور کنوینئنٹ. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر، اچھا ہم نے ان پٹ ڈیوائسز دیکھی پہلے، اب آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر آتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں جی؟ پیس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہیں، ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا پروسیس کر کے ان کو ڈسپلے کروانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لائک سی آر ٹی مونیٹرز، ٹی ایف ٹی، لیزر پرنٹرز آپ نے دیکھے ہیں. آپ کی جو فوٹو کاپیئر مشین ہوتی ہے اس کا جو جہاں سے وہ پیج نکل رہا ہوتا ہے پرنٹ ہو کے، ایکچولی وہ پرنٹر ہوتا ہے، اور اوپر جہاں پہ وہ ہماری فائل جس کی کاپی کروا رہے ہوتے ہیں، لائک آئی ڈی کارڈ کاپی کروا رہے ہیں، وہاں پہ جب ہم وہ جو پارٹ ہوتا ہے وہ ان پٹ پارٹ ہوتا ہے، وہاں سے وہ ریڈ کرتا ہے آئی ڈی کارڈ یا آپ کے پیج کو، اور وہ پھر پیج نکلتا ہے، دیٹ از اے پرنٹر، وہاں سے پیج نکل رہا ہے. تو اسی طرح سے پرنٹر کی ڈفرنٹ ٹائپ ہیں. اسپیکر بھی آؤٹ پٹ کی ٹائپ ہے. پلاٹر بڑے پیمانے پہ فلیکسز لائک پرنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. پروجیکٹر بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس میں آتا ہے. سافٹ ویئرز، جی دوستو سافٹ ویئرز جو ہیں ہمارے اس کے بیسک ٹو پارٹس ہیں، ٹو ٹائپ آف سافٹ ویئرز ہیں، سسٹم سافٹ ویئرز اینڈ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز. سسٹم سافٹ ویئرز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئرز جو کہ ہماری ڈیوائس کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئرز کہلاتے ہیں. کنٹرول کرتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں ہماری ڈیوائس کو، ٹھیک ہے، سسٹم سافٹ ویئرز کہلاتے ہیں. آپ کی جو ونڈوز ہے، اسی طرح سے آپ کی جو انڈرائڈ فون ہے، اسی طرح سے انڈرائڈ فون کہہ رہا ہوں، انڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم جو ہے، یہ سارے سسٹم سافٹ ویئرز ہیں. ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، آپریٹنگ سسٹم اور یوٹیلٹی سافٹ ویئرز. اب آپریٹنگ سسٹم جو سے ہیں آپریٹنگ سسٹم جو سے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز آ جاتا ہے، انڈرائڈ آ جاتا ہے وغیرہ، اور یوٹیلٹی سافٹ ویئرز میں آ جاتا ہے. یوٹیلٹی سافٹ ویئرز میں آ جاتی ہے آپ کے جو جتنی بھی آپ کی ڈیوائسز ہیں، کمپوننٹس ہیں، لائک گرافک، آپ کے ساؤنڈ کارڈ، ان کی ڈرائیورز جو سے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ جو انسٹال کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم بہترین رزلٹ لے سکیں. ہم ساؤنڈ اگر ہمارے کمپیوٹر کا نہیں چل رہا تو ہمیں ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا ساؤنڈ کا. تو اسی طرح سے ہم اگر گرافکس نہیں ہے تو گرافکس کا ڈرائیور انسٹال کرنا پڑے گا. اب لیٹسٹ ونڈوز کے اندر یہ چیزیں بلٹن، آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ بلٹن آ رہی ہے. جو اولڈ کمپیوٹرز تھے، اولڈ آپریٹنگ سسٹم تھے، وہاں پہ ہر ایک کے ڈرائیورز الگ الگ انسٹال کرنے پڑتے تھے. تو سسٹم سافٹ ویئرز کے یہ جو ٹو کمپوننٹس تھے، ٹو پارٹ تھے. اسی طرح سے ایپلیکیشن سافٹ ویئرز آتی ہیں. ایپلیکیشن دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، ایپلیکیشن سافٹ ویئرز یا ایپلیکیشنز وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہم اپنی ضرورت پڑنے پہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمیں استعمال کریں. جو ہمارے سسٹم سافٹ ویئرز ہیں ان کے بغیر ہمارا کمپیوٹر نہیں چل سکتا. ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کے بغیر ہمارا سسٹم چل سکتا ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر تب انسٹال کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہے. لیٹس سپوز مجھے مووی دیکھنی ہے تو میں کمپیوٹر کے اندر وی ایل سی یا ونڈوز میڈیا پلیئر انسٹال کروں گا. اگر وہ ہے تو نو پرابلم، میری مووی چل جائے گی. اگر نہیں ہے
تو مجھے انسٹال کرنا پڑے گا. اگر میں انسٹال نہیں کرتا تو کمپیوٹر تو چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ فائر فاکس براؤزر ونڈوز کا اپنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو فائر فاکس ہے یا گوگل کروم ہے براؤزر، وہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے مطابق انسٹال کر لیں. اینٹی وائرسز سے بچنے کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں ہم آگے فردر بھی ان کو اکیلے کو ڈسکس کریں گے، کس طرح سے ہمارے اس میں ونڈوز انسٹالیشن وغیرہ بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اسائنمنٹ ہے دوستو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ اسائنمنٹ. میں نے آپ کے لیے کوئی آرڈنری اسائنمنٹ نہیں ہے. آپ نے اپنے ارد گرد اپنے کمپیوٹر میں اپنے لیپ ٹاپ میں موبائل میں نوٹ کرنا ہے کون کون سی ان پٹ ڈیوائسز ہیں اور کون کون سی آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. ان کو لائن اپ کر لینا ہے، ان کو لکھ لینا ہے کہ یہ موبائل فون آپ یوز کر رہے ہیں، موبائل فون کے اندر ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں. آپ کے لیپ ٹاپ میں ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں اور آؤٹ پٹ کون سی ہیں. ڈیسک ٹاپ سسٹم یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں. پہلے ان کو لائن اپ کریں، اس کے بعد اس کو اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کون کون سی سیملر ڈیوائسز ہیں، یعنی کہ لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ اور موبائل فون میں ایک جیسی ملتی جلتی ڈیوائسز کون کون سی ہیں، اور ڈفرنٹ سیپریٹ جو کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو اسی طرح سے سیکنڈ اسائنمنٹ ہے، آپ نے آپریٹنگ سسٹم دیکھنے ہیں، سوچنے ہیں کہ کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کے بغیر ہم کسی ڈیوائس کو نہیں چلا سکتے. دوز آر آپریٹنگ سسٹمز. اسی طرح سے میں ایک بات بتا دوں، ٹی وی آپ روز یوز کرتے ہیں، ٹی وی کے اندر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے دیٹ از امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امبیڈڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ آپریٹنگ سسٹم کی بھی ہی ایک ٹائپ ہے وہ بھی. تو دیٹ از آلسو این آپریٹنگ سسٹم. اینڈرائڈ کے اندر الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے بلیک بیری فونز کے اندر الگ ہوتا ہے، آئی فونز کے اندر الگ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں. ونڈوز از این آپریٹنگ سسٹم جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئرس کون کون سے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اینڈرائڈ فون کے اندر جو اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں وہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنی ہے، انڈرسٹینڈ کرنی ہے. تو ان چیزوں کو لیٹر ہو سکتا ہے آپ کو ٹیسٹ کے اندر اس چیز کو پوچھا جائے. اوکے جی، تھینک یو. اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.